السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ الحمدللہ اعراب القرآن، قرآن پاک کی گرامر، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر ابن کثیر میں آج انشاءاللہ ہم سورۃ النساء کی ابتدا کریں گے۔ سورۃ النساء مدنی سورت ہے اور میں اس کی ابتدا کرتا ہوں آج۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور ایک دوسرے سے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق اللہ العظیم۔ جی سورۃ النساء، بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہاں جی شروع ہو رہی جی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا حرف ندا، ایھا الناس، یہ ایھا الذین آمنوا کی جگہ پہ یا ایھا الناس آ گیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یا ایھا الناس، الناس یہاں پہ منادہ ہے اور یا حرف ندا ہے۔ اے لوگو، یا ایھا الناس۔ اب یہ اتقا یتقی، تقوی اختیار کرنا، امر کا صیغہ ہے انتم، انتم اس کا فاعل۔ اتقو، تم سب ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ مفعول کس کا؟ مرکب اضافی۔ اتقو ربکم، ربکم اپنے رب سے، تم یعنی اپنے رب سے، تم سب اپنے رب سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اب اس رب کی آگے آ رہی ہے صفت، تو یہاں پہ یہ جو رب ہے یہ حالت، یہ جو ہے موصوف ہے، رب کا جو اسم ہے حالت نصب میں ہے۔ اب یہ صفت پر آ رہی ہے اور یہ بھی حالت نصب میں ہوگی۔ الذی، خلقکم من نفس واحدۃ، صفت ہے الذی، جس نے، خلق فعل ماضی، قلم قاف، خلق یخلق پیدا کرنا، فعل ماضی، الذی خلق جس نے پیدا کیا، صلہ الذی خلق، مفعول کم یہاں پہ مفعول ہے، انتم کی یہاں پہ حالت نصب کی ضمیر، الذی خلقکم جس نے تم سب کو پیدا کیا۔ یہ متعلق فعل خلق ہے، من حرف جر، یہ پھر آگے یہ موصوف ہے، یہ اس کی صفت ہے، اور نفس چونکہ مؤنث ہوتا ہے اس لیے واحدۃ بھی مؤنث آیا ہے۔ من نفس واحدۃ، ایک جان سے پیدا کیا، من نفس واحدۃ۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور مزید کیا کیا، عطف وَخَلَقَ
منہا زوجہا، خلق یخلق اس نے پیدا کیا ہوا فاعل اور وہ ہے وہی الذی، وخلق اس نے پیدا کیا فعل ماضی، منہا من حرف جر، ہاں یہ نفس کی طرف واپس چلا گیا، نفس کی طرف، وخلق منہا اس میں سے پیدا کیا مفعول زوجہا اس کا جوڑا، اس کا جوڑا یعنی اسی کا جوڑا، اسی میں سے پیدا کیا، ہاں پھر واپس یہاں پہ نفس کی طرف چلا گیا، مرکب اضافی ہے، وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واو عطف، خلقہ پھر دوسرا کام کیا کیا، بث یبث پھیلانا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا اس کا فاعل اور وہ ہے رب، وبث اور اس نے پیدا کیا منہما من حرف جر، ہما ان دونوں میں سے، ہما کون ہیں اب، ایک تو وہ اس نفس میں سے جو اس کا زوج پیدا کیا، جو اس کا جوڑا پیدا کیا، تو ان دونوں میں سے منہما ان دونوں میں سے کیا پیدا کیا، رجالن، رجلن کی جمع رجالن، اس کی حالت نصب یہ مفعول ہے بسا کا، منہما رجالن یہ صرف موصوف ہو گیا، مردوں کو پیدا کیا، کثیرن بہت سارے مردوں کو، واو عطف مفعول دوسرا اور کیا، ونساء اور عورتوں کو، یعنی بہت سارے مردوں کو اور عورتوں کو اس میں سے پھیلایا، پھیلایا، خالہ کا پیدا کرنا اور بسا یبسو پھیلانا، واتقوا اللہ، اب کیا ہے پھر آ رہا ہے واتقوا اللہ، اور واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، واتقوا انتم امر کا صیغہ اور تم سب تقوی اختیار کرو اللہ کا، واتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار، یعنی اللہ سے ڈرو، الذی یہ پھر صفت آ گیا، واتقوا اللہ الذی ڈرو اللہ سے جس سے تساءلون، سأل یہ ہے سأل یسأل، تساءل یتساءل باب تفاعل سے ہے، تفاعل یتفاعل آپس میں، تساءلون انتم اس کا فاعل، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، الذی تساءلون بہ با حرف جر، تساءلون بہ ہاں الذی، تو یہ اللہ کی صفت تھی، الذی تساءلون بہ جس کے نام پر تم آپس میں سوال کرتے ہو، والارحام، والارحام رحم کی جمع ارحام حالت نصب، یہ واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، الذی تساءلون بہ جس کے نام پر تم آپس میں سوال کرتے ہو، والارحام، والارحام اور رحم کے رشتوں سے ڈرو، یعنی یہاں پہ قطع رحمی سے ڈرو، والارحام، ان اللہ کان علیکم رقیبا، ان اللہ کان علیکم رقیباً، ان اللہ کان علیکم رقیباً، یہاں پہ اللہ کا نام اسم انہ ہے، جملہ اسمیہ بن گیا، تو یہ مبتدا تھا اسم انہ بن گیا، یہ خبر ہے کان علیکم رقیباً، اب رقیبن یہ اسم خبر کانا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیباً، رقیبن کا مطلب ہوتا ہے نگہبان، نگہبان، ہمارے ہاں تو رقیب اور میننگ میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں رقیب کا مطلب ہوتا ہے نگہبان، نگہبانی کرنے والا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کانا یونیورسل ٹروتھ ہے، اللہ تم پر نگہبان ہے، اللہ تم پر نگہبان ہے، ان اللہ کان علیکم رقیباً۔ ہاں جی یہ ایک آیت ہو گئی، دوسری آیت وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ،
وآتوا الیتاما اموالہم، وآتوا الیتاما اموالہم. دیکھیں جی، آتا یؤتی دینا، امر کا صیغہ تؤتونا سے، تؤتونا سے امر کا صیغہ، انتم اس کا فاعل، امر کا صیغہ، اور تم دو، یتیم یہ نصب ہے، مفعول آتو اور یتاما، آتوا الیتاما تم سب دو یتیموں کو، اموالہم نصب یہ دوسرا فعل کہ کیا مفعول، مال ان کی جمع، مرکب اضافی اموالہم، اور تم سب، وانتم وآتوا الیتاما اموالہم ان کو ان کے مال دو، ہم ریورٹ ہو رہا ہے یتامہ کی طرف، وآتوا الیتاما اموالہم یتیموں کو ان کے اموال دو، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، لا نہیں کا، تبدل یا تبدل تبدیل کرنا، تتبدل باب تفعل، نون ڈراپ ہو گیا، لا نہیں کی وجہ سے منع کیا جا رہا ہے، لا تتبدلوا فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم اس کا فاعل، ولا تتبدلوا اور تم ہرگز تم مت تبدیل کرو، تتبدل الخبیث مفعول تتبدل برے سے، بالطیب اچھے کے ساتھ، با حرف جر بالطیب، یعنی برے کو اچھے کے ساتھ مت بدلو، یعنی اچھے مال کو رکھ لو اور برے کے، یعنی اچھا مال سمیٹ لو اور برا نکال دو، کہ جب یتیموں کو ان کے مال تمہیں دینے کا وقت آیا ہے تو ان کے اچھے مال اپنے پاس رکھ لو اور اپنا برا مال نکال دو. ولا تتبدل الخبیث بالطیب، انشاءاللہ تفسیر میں تھوڑی سی مزید تفصیل اس کی ہو جائے گی. ولا تأکلوا اموالہم، یہ سب امر ہیں، حکم، یہ دیکھیں یہ بھی حکم ہے، یہ بھی حکم ہے. ولا تأکلوا اموالہم، ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، لائے نہیں، آکل یاکل کھانا، تأکلون سے نون ڈراپ، امر کا صیغہ، انتم فاعل، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، لا تأکلوا تم مت کھاؤ، اموالہم پھر حالت نصب میں ہے، ان کے مال، مرکب اضافی مفعول ہے تأکلوا کا، الی حرف جر، اموالکم اپنے مالوں میں، ان کے مال اپنے مال میں نہ کھاؤ، مطلب ان کا مال اپنے مال کے ساتھ مکس نہ کرو. انہ کان حوبا کبیرا، انہو کانا حوبن کبیرن، بیسیکلی تھا کیا، کانا حوبن کبیرن، کانا میں تھا کہ وہ، یہ یونیورسل ٹروتھ اور اس پہ ایک تاکید کے لیے یہ صیغہ استعمال کیا گیا ناقص کا، کہ کانا میں ہوا اس کا اسم موجود تھا، حوبن یہ ہے گناہ، حوبن، اور یہ خبر وہ کانا بن گیا، کانا حوبن وہ بڑا گناہ ہے، وہ گناہ ہے، کبیرن یہ اس کی صفت، وہ بڑا گناہ ہے. پھر ہوا کو نکالا گیا باہر، جملہ اسمیہ بنایا گیا، اس پہ انہ کی تاکید مزید زور ڈال دیا گیا، انہ کان حوبا کبیرا، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے. وہ کیا، یہ ان کے مال آپس میں مکس کر دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 3، وَإِنْ خِفْتُمْ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، ان حرف شرطیہ، خاف یخاف ڈرنا، خافہ سے پھر یہ خفتم، انتم کا صیغہ، فعل ماضی، ان خفتم اگر تم ڈرو، ان حرف مصدریہ، ان حرف مصدریہ، لا نفی کا، نون ڈراپ ہو گیا ان کی وجہ سے، ان لا تقسطوا، اقسط یقسط عدل کرنا، انصاف کرنا. وَإِنْ خِفْتُمْ اگر تم ڈرو، ان لا تقسطوا، تقسطوا میں انتم اس کا فاعل موجود ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے، کہ تمہیں عدل نہ کرنے کا ڈر ہو. عدل دیکھیں، یہ جو ان مصدریہ ہوتا ہے نا، یہ اس فعل کے میننگ کو مصدر کے میننگ میں چلا جاتا ہے. جیسے کہ تقسطون، تم انصاف کرتے ہو یا کرو گے، ان لگ جائے گا تو تمہارا انصاف کرنا، تمہارا عدل کرنا.
ان اس کے میننگ کو اس طرح سے چینج کر دیتا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کرو گے، عدل نہ کر سکو گے. کہاں پہ عدل نہ کر سکو گے؟ فِي الْيَتَامَى، فی حرف جر، فی الْيَتَامَى جار مجرور متعلق فعل تقسطوا. ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى، تم یتیموں میں انصاف نہ کر سکو گے. فن کی ہو جواب شرط آ رہا ہے. فن کی ہو ما طاب لکم، ان کہا ین کی ہو نکاح کرنا، باب افعال ان کہا ین کی ہو، تن کی ہونا، تن کی ہونا، سوری نہ کہا ین کی ہو، نہ کہا ین کی ہو نکاح کرنا، نہ کہا ین کی ہو، تن کی ہو، تن کی ہو، تن کی ہونا سے امر کا صیغہ، تا ڈراپ، انتم اس کا فاعل. تم سب نکاح کرو، ما موصولہ، تابا یتیبو پسند ہونا، تابا یتیبو پسند ہونا، تا یا با مادہ. تن کی ہو ما تاب لکم، تم نکاح کرو. ان صحیح ہے، صحیح ہے جی. تا یا با مادہ باب زاد سے، تابا یتیبو پسند ہونا، اس کو یہ ڈیفرنٹ میننگ میں ہوتا ہے، پسند ہونا، خوش ہونا. ما تابا جو یہ اب یہ جو ہے ما، یہ اس کا فعل ہے. ما تابا ہوا اس کا فاعل ہے، وہ ما ہے. ما تابا جو تمہیں جو پسند ہو، لکم تم سب کو، یہ لام حرف جر متعلق فعل تابا. ما تابا لکم فانکحوا تم نکاح کرو، ما تابا لکم جو تمہیں پسند ہو. من النسائی اب کس میں سے پسند ہو، جس میں صاف ظاہر پسند ہونا ہے وہ آ رہا ہے. من النسائی من حرف جر، من النسائی عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو، مثنا و ثلاثہ و رباع، مثنا و ثلاثہ و رباع، و رباع و رباع، یہ تینوں حالت نصب میں ہے. یہ حال ہیں. فانکحوا ما طاب لکم من النساء، فانکحوا تم نکاح کرو، ما طاب لکم یہ پورا جملہ مفعول ہے انکحوا کا. فانکحوا ما طاب لکم من النساء تم نکاح کرو عورتوں میں سے، مثنا دو دو، و ثلاثہ تین تین، و رباع چار چار، یعنی دو تین یا چار، یعنی دو کر لو، تین کر لو یا چار نکاح کر لو عورتوں میں سے. من النساء مثلا و ثلاثہ و رباع. اچھا جی، اس کے آگے ہے، یہاں پہ میں ایک پوائنٹ بتانا چاہوں گا آپ کو. بہت سارے لوگ اس آیت کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو تین چار کی اجازت تو دی، آگے ہی فرما دیا کہ تم عدل نہیں کر سکتے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. آگے آیت آ رہی ہے، تم نہیں کر سکتے کا میننگ یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے. اگر تم نہ کر سکو کے میننگ میں ایک بات آ رہی ہے، وہ ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں اس آیت کے اگلے پارٹ میں. فَإِنْ خِفْتُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ ان حرف شرط، خاف یخاف ڈرنا، خفتم فعل ماضی جو پہلے آ چکا، انتم اس کا فاعل. فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تم ڈرو، ان لا تعدلوا، عدل یعدل عدل کرنا، ان لا تعدلوا باب ضربہ سے، عدل یعدل عین دال لام مادہ، ان لا تعدلوا ان مصدریہ، انتم اس کا نون ڈراپ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ تھا، لا نفی کا. تمہیں عدل نہ کرنے کا ڈر ہو، ان لا تعدلوا کہ تم عدل نہیں کر سکتے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا اب جواب شرط ہے فواحدہ، فواحدہ فواحدتن
فواحدتن، جواب شرط ہے کہ پھر ایک پر گزارا کرو۔ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ایک فعل محذوف ہے الزمہ یلزمو کہ لازم کر لو، تو یہاں پہ یہ اس فعل کا جو ہے مفعول آ رہا ہے فعل محذوف کا، فواحدتن تو بس ایک ہی۔ اب یہ دیکھیں مؤنث ہے چونکہ عورت ہے تو فواحدتن تو پھر ایک ہی ہو، یا پھر کیا ہے او اور یا ما موصولہ ملکت یمینک، ملکت ایمانکم، سوری ایمانکم، او یا پھر ما موصولہ ملک یملکو ملکیت ہونا، ملکت او ما ملکت ایمانکم، ایمانکم، یمین کی جمع ایمان، سو یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے فعل ماضی کا، یہ اس کا فاعل ہے، ملکت ایمانکم، ایمانکم تمہاری کیا ہے باندی، یمین یعنی جو تمہاری باندی ہے لونڈی ہے، او ما ملکت ایمانکم یا پھر جو تمہاری لونڈی ہو، ذالک ادنی ان لا تعولوا، ذالک ادنی ان لا تعولوا، عین واو لام مادہ باب نون سے، اعلی یعولو اس کا مطلب ہوتا ہے جھکنا کسی طرف، ذالک یہ پیچھے سب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک کو رکھنا ہے یا پھر تمہاری باندھی ہو، اس کی وجہ کیا ہے، ذالک وہ اس لیے ہے کہ ان مصدریہ لا نفیکا تعولون نون ڈراپ، انتم اس کا فاعل لا تعولون تم سب جھکتے ہو یا جھکو گے، ذالک اللہ تعولو یہ اس لیے، سوری یہاں پہ ایک لفظ مس ہو گیا، وہی میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی لفظ مس ہے، ذالک ادنا، ادنا لفظ ایک استعمال ہوتا ہے بعض دفعہ قریب تر میں، قریب تر کے لیے، یعنی یہ قریب تر ہے، ذالک ادنا یہ قریب تر ہے کہ اللہ تعولو کہ تم سب جھک نہ جاؤ، تم سب جھک نہ جاؤ، یعنی یہ جو عمل دیا گیا کہ ایک کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک رکھو، یا پھر جو تمہارے پاس تمہاری لونڈی ہے، ذالک ادنی ان لا تعولوا یہ اس لیے ہے کہ تم جھک نہ جاؤ، تم جھک نہ جاؤ۔ اگلی آیت ہے جی وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، پھر امر کا صیغہ حکم دیا جا رہا ہے، انتم اس کا فاعل، وآتو اور تم سب دو، نساء مفعول آتو عورتوں کو، صدقاتہن، صدقاتہن، صدقتن، صدقتن حق مہر کو کہتے ہیں، یہ ہے حق مہر، اس کی جمع ہے صدقاتی، حالت نصب میں ہے، یہ بھی مفعول ہے آتو کا، اور ہن عورتوں کی طرف واپس جا رہا، وآتوا النساء صدقاتہن عورتوں کو ان کے مہر دو، نحلتن یہ بھی یہ حال ہے، کس حال میں، نحلتن خوشی سے، یعنی خوش دلی سے، خوش ہو کر ان کو ان کے مہر ادا کرو، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ منہ ان شیء منہ نفسن، فَإِن اگر طبنا، دیکھیں طب تم سب تھے، طبنا وہ سب، تو اس کا جو فاعل ہے وہ ہے ہننا، فَإِن طبنا اگر وہ سب خوش ہوں، لکم تم سب کے لیے، ان بارے میں، شیئن کوئی چیز، کسی چیز، سو فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ تو وہ اگر تم سب کے لیے خوش ہوں، عن شیئن کسی چیز کے بارے میں، منہ من حرف جر، منہ وہ جو آپ نے یہاں پہ ادا کیا حق مہر، وآتوا النساء
اس ادا کرنے میں سے وہ کسی چیز کے بارے میں خوش ہوں، نفسن کہتے ہیں دلی طور پر، یعنی یہ حال ہے ان کے خوش ہونے کا کہ دلی طور پر وہ راضی ہوں اس مہر دیے گئے میں سے تم سب کے لیے۔ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، جواب شرط آ رہے، فَكُلُوهُ ہنیئًا مریئًا، ہنیئًا مریئًا۔ اکل یاکلو سے انتم اس کا فاعل، امر کا صیغہ، کلو ہو مفعول، کلو ہو وہ حق مہر جو دیا جو منہو کی طرف جا رہا تھا، انشئن فکلوہ یہ مفعول ہے، تم سب اسے کھاؤ یہ حال ہے کھانے کا، ہنیئن مریئن مزے لے لے کر، دلچسپی سے کھاؤ، مزے لے کر تم سب اسے کھاؤ۔ تو امید ہے یہ ہماری الحمدللہ 4 آیات مکمل ہو گئیں۔ اب دیکھ لیں اس میں کتنے احکامات تھے کہ اگر ہم شروع سے آیت کو شروع کریں، تھوڑا سا ریکیپ ہو جائے گا یہاں پہ۔ یا ایھا الناس اتقوا، امر نمبر 1 اللہ سے تقوی اختیار کرو، واتقوا اللہ الذی دوسرا حکم، تیسرا حکم آیا جی آتوا الیتامی اموالہم، پھر ہے ولا تاکلوا، چوتھا حکم مت کھاؤ اموالہم، پھر اس کے بعد 5واں حکم آیا کہ فنکحوا نکاح کرو، اس کے بعد حکم آیا آتوا النساء، چھٹا حکم نحلۃ، پھر 7واں حکم ہے فکلوہ ہنیئا مریئا۔ دیکھیں ہم نے 4 آیات پڑھی اور اس میں 7 احکامات موجود تھے، جن میں سے 2-3 تو ہے نہیں کے تھے۔ تو قرآن پاک کو سمجھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات جو ذکر کی گئی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، فَانْكِحُوا، تو تم پھر نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُمْ۔ اس کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں کہ تفسیر میں یہ ایسی کیا بات ہے کہ یتیموں کے بارے میں عدل کی بات ہوئی اور پھر ساتھ نکاح کے بارے میں بات کی گئی۔ جی تو تفسیر ابن کثیر سورہ النساء مدنی صورت ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے شروع میں بھی بتا چکا۔ اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ النساء کے بارے میں مجھ سے جو چاہو پوچھو، میں نے قرآن کو چھوٹی عمر میں پڑھ لیا تھا۔ تو پہلی آیت جو ہے تقوی کا حکم اور پیدائش و صلہ رحم کی یاد دہانی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ اس بارے میں ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ تقوی کے معنی ہے کہ وہ اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ نیز یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے جس کے ساتھ اس نے سب کو ایک ہی شخص سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، یعنی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہی کے پیچھے کی جانب سے ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور بیدار ہونے پر جب انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا حصہ ہوتا ہے، اگر تم اسے سدھارنا چاہو تو نہیں تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اسی طرح فائدہ اٹھاؤ گے، اس میں ٹیڑھا پن ہوگا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، یعنی آدم اور حوا سے بہت سے مرد اور عورت پیدا فرمائے، اور انہیں مختلف اصناف و صفات اور مختلف رنگ اور بولیاں عطا فرما کر اطراف و اکناف عالم میں پھیلایا، اور آخرت و محشر میں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیں یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آدم علیہ السلام ہمارے والد ایک، حوا والدہ ایک، لیکن اس کے آگے جو پھر ایک ترتیب ہے اس میں عربی اور سرائکی، پنجابی اور انگلش، فارسی، رشین، چائنیز، جاپنیز، انگنت زبانیں ہیں، کلر ڈیفرنٹ ہیں، تو یہ اللہ کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ارحام، مفہوم ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اس کی اطاعت بجا لاؤ۔ ابراہیم اور مجاہد و حسن امام فرماتے ہیں الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، یعنی یہ ایسے ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ میں تم سے اللہ تعالیٰ اور صلہ رحمی کے نام پر سوال کرتا ہوں، اور قطع رحمی سے ڈرو اور صلہ رحمی کو اختیار کرو، یہ اس میں حکم موجود ہے۔ اس کے بعد ہے ان اللہ کان علیکم رقیباً، یعنی کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی وہ تمہارے تمام اعمال و احوال کی نگہبانی فرما رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو یہ یقین رکھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد،
یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت مروی ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب خاندان مضر کے لوگ حاضر ہوئے تو وہ افلاس و فقر کی وجہ سے چیتھڑے پہنے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ آیت فرمائی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، پھر اگلی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ پھر آپ نے صدقہ کی ترغیب دی تو فرمایا تو آدمی اپنے درہم اور دینار، کپڑے، گندم اور کھجور کے ساتھ بھر بھر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے لگے۔ اس کے بعد ہے تفسیر آیت نمبر 2 سے 4 تک یتیموں کے مال کی حفاظت کا حکم۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم فرما رہے ہیں کہ یتیم کے جو مال ہیں ان کے بالغ ہونے تک ان کی حفاظت کی جائے اور پورا مال انہیں دیا جائے۔ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ناپاک کو پاک کے عوض نہ بدلو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کمزور اور مریل جانور دے کر ان کے صحت مند اور موٹے جانور کو نہ لے لو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کا مال اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اس کے معنی ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کم مہر کے عوض یتیم لڑکی سے نکاح کی مخالفت، یہ وہ آیت تھی جس کا میں آپ سے تذکرہ کر رہا تھا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں یتیموں کے معاملے میں ناعدلی کا خوف ہو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو پھر جو تمہیں پسند ہو عورتیں تم ان سے نکاح کرو۔ اس میں اس کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ ایک شخص کے پاس یتیم لڑکی تھی، اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ اس لڑکی کا ایک کھجور کا درخت تھا اور اسی درخت کی وجہ سے وہ اس کو اپنے پاس روکے ہوئے تھا، جبکہ اس لڑکی کو اس کی طرف سے نہ کچھ ملتا تھا، تو اس کے بارے میں پھر اللہ نے آیت نازل کی۔ یعنی ایک آدمی اپنی یتیم لڑکی کی پرورش کر رہا تھا اور وہ یتیم لڑکی مالدار تھی، تو اس نے اس سے نکاح صرف اس لیے کر لیا کہ وہ اس کے مال کو اپنے پاس روک رکھنا چاہتا تھا، اور پھر وہ اس لڑکی کو نہ اس نے مہر دیا نہ اس مال میں سے اسے کوئی فائدہ ملتا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم یتیموں کے معاملے میں عدل نہیں کر سکتے تو پھر تم کسی اور عورت سے جو تمہیں پسند ہو تم 2 کر لو شادیاں، 3 کر لو، 4 کر لو۔ یعنی یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جو یتیموں کی پرورش کرتے ہیں اور یتیموں کے پاس مال بھی ہو تو پھر ان کا مال اپنے پاس روکنے، اس کو استعمال کرنے کے لیے وہ ان عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں یا کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منع فرمایا کہ تم ان سے شادی مت کرو۔ ہاں، ایک صورت میں شادی ہو سکتی ہے کہ وہ عورت بھی راضی ہو اور اسے اس کا پراپر مہر ادا کیا جائے اور اس کے مال کو اسی کے تصرف میں رکھا جائے کہ وہ مال اسی کا رہے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ مال اپنے پاس ہتھیانے کے لیے اسے، ہاں پسند کی بنیاد پر اگر کوئی شادی کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ یہاں پہ فرمایا تو مثنیٰ و ثلاث و رباع، 2 یا 3 یا 4 سے شادیاں کر سکتے ہو۔ یا انہوں نے ایک بہت سی ایک یہاں پہ ایک بات طے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے بارے میں فرمایا جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنیٰ و ثلاث و رباع، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ملائکہ کے بارے میں کہ بہت سے فرشتے ایسے ہیں جن کے 2 یا 3 یا 4 پر ہیں، لیکن حدیث موجود ہے کہ ان کے پر اس سے زیادہ بھی ہیں، تو یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ 4 سے زیادہ پر کسی فرشتے کے نہیں ہیں۔ تو اس آیت کو ان پر دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 یا 3 یا 4 کا تذکرہ کیا، آگے تذکرہ نہیں کیا تو مطلب آگے بھی اجازت ہے، نہیں، کیونکہ اس کے خلاف کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس لیے 4 عورتوں تک پابندی ہے کہ 4 عورتیں ہی رکھی جا سکتی ہیں۔ اس کی ایک روایت موجود ہے کہ غیلان بن سلمہ ثقفی جب مسلمان ہوتے ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اختر منہن 4، ان میں سے 4 کو منتخب کر لو۔ تو اس سے وہ 10 کی 10 مسلمان تھی، لیکن 4 کا انتخاب کو انہیں اجازت دی گئی کہ وہ 4 کو منتخب کر لیں۔ عدل نہ کر سکنے کی صورت پر ایک عورت پر اکتفا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو یا اپنی ملکیت کی لونڈیوں سے ازدواجی تعلق رکھو۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں کہ جو لونڈیاں ہیں ان کو سیپریٹ رکھا گیا ہے۔ ان کو سیپریٹ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان کے ساتھ عدل کی شرط نہیں ہے کہ آج ایک دن اپنی بیوی کو دیا ہے تو دوسرا دن لونڈی کو دینا ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ ہاں، علماء نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی یہ عدل کرے تو وہ اچھا ہے، لیکن اگر کوئی یہ عدل نہ کر سکے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔
یعنی جسے یہ اندیشہ ہو کہ وہ انصاف نہیں کر سکے گا تو اسے ایک عورت یا پھر لونڈیوں اور باندیوں پر اکتفا کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی باری وغیرہ کی تقسیم واجب نہیں ہے۔ ذالک ادنیٰ الا تعولوا، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے، یعنی ظلم نہیں کر سکو گے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے آل فی الحکم، اس نے فیصلے میں ظلم کیا۔ ذالک ادنیٰ لا تعولوا کا مطلب یہ بھی بتایا گیا لا تجوروا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس طرح تم ظلم نہیں کرو گے، کسی ایک طرف مائل نہ ہو سکو گے۔ مہر دینا واجب ہے۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلۃ، اور عورتوں کو ان کی مہر خوشی سے دیا کرو۔ ہمارے ہاں جب مہر کا معاملہ طے ہوتا ہے تو بعض لوگ یعنی کوئی ایسا عمل کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ان کے اوپر بوجھ ہے۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وآتوا النساء صدقاتہن نحلۃ، کہ ان کو جو آپ حق مہر ادا کریں وہ کو خوش دلی سے ادا کریں، خوش ہو کر کریں۔ اس کے بعد نحلہ کے معنی یعنی فریضے کے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بارے میں کہ عورت کے لیے کسی چیز کو واجب کیے بغیر اس سے نکاح نہ کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں کہ مہر واجب کیے بغیر کسی عورت سے نکاح کر لے، اور مہر ناحق اور جھوٹ پر بھی مبنی نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال ان سب حضرات کا کلام اور خلاصہ یہ ہے کہ مرد پر واجب ہے کہ یقینی طور پر اپنی بیوی کو مہر ادا کرے اور نہایت خوش دلی سے ادا کرے، جس طرح تحفہ اور عطیہ خوش دلی سے دیا جاتا ہے، اسی طرح بیوی کو مہر بھی بطیب خاطر ادا کرے، اور اگر مہر کے تعین کے بعد کوئی عورت اپنا سارا مہر یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دے اپنی خوشی سے تو اسے حلال اور طیب سمجھ کر کھائے۔ تو یہ تھا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ لَكُمْ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيئًا، یعنی اگر وہ دل کی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو ذوق و شوق سے اسے کھاؤ، مزے لے کر کھاؤ۔ قرآن پاک کی آیات کو سمجھنا ہم پر لازم ہے، اور سورہ نساء ایک ایسی سورہ ہے جو ہر مسلمان عورت اور مرد کو اس کو لازمی سمجھنا چاہیے۔ اس میں ایسے ایسے مسائل کا تذکرہ کیا گیا جو ازدواجی اور خاندانی مسائل اور معاملات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن سمجھنے، اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔